السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں گل بڑی نہیں، دو تین بندے ہی میری تقریر سنن گے، باقی جاؤ گھروں سو جاؤ جا کے۔ قاری صاحب 3-4 دنوں تو گل ہو رہی سی، قاری محمد عبداللہ طاہر صاحب کہتے ہیں قاری صاحب 11 سوا 11 11:30 سی دعا کرانی ہے، تو انشاءاللہ میں آکھا پھر تے انشاءاللہ کامیاب پروگرام ہوئے گا اللہ دے فضل نال۔ ہن کر لیے دعا کہ 11 نہیں بجے جے، 11:30 بھی نہیں بجے، چلو ٹھیک، اللہ خیر کرے۔ وہ 12 بجے تو بعد میں تقریر کردا ہی نہیں قاری صاحب، ہن کی کریے؟ پھر کدی کر لیں گے محمد الیاس، پھر کدی ٹائم لو گے نا، ہن تقریر پھر کدے سے ہی آج دعا کر لینا، ٹھیک نہیں؟ قاری صاحب لو، اللہ خیر دیکھو یہ تو بندے جاگ دے ہو تسی دا، لیکن اسی ستے پے ہاں۔ اسی 11:30 تو بعد 12 تو بعد تقریر 15 سال ہو گئے کیتی نہیں کدی۔ ہاں جی، بڑے جلسیاں چ میں ٹائم دیتا بھی ہوئے تو وقت تو پہلے معذرت کر لینا کہ بھی میں نہیں، ہاں جی میرا پہلا یا دوسرا بیان کرانا تو میں حاضر۔ 11 بجے تو بعد میں نہیں تقریر کرنی، بندے کہندے نے وعدہ کر دینے تو پھر میں جانا، ورنہ میں ٹائم ہی نہیں دینا، کیونکہ یہ جلسے اتنے ناکام بے فائدہ بے سود ہو رہے نے، انہاں دا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو جے جلسیاں دا۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ، تو ہن تو نعرے تسی پاویں درجناں دے حساب نال مارو، تے میں جے تقریر نہ کراں تواڈے نعرے مینوں تقریر نہیں کروا سکدے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے بھائیو، اس طرح کچھ ماڑا ویکھو، کوئی ضروری نہیں بات، اللہ دی مہربانی دے نال ماشاءاللہ دل تے چاہندا سی حافظ محمد عثمان شاکر ساڈے چھوٹے ویر نے اور ساڈے تیار کردہ انشاءاللہ فرد نے تقریر کیتی جاندے اللہ دی مہربانی نال، انہاں نے 1 گھنٹہ تے 7 منٹ تقریر کیتی ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال۔ تو بس انج کہ ہن جناب تسی ایڈے ٹھلے میں اتنا سلام دا، ہن مینوں ترس آئی جاندا ہے کہ بندہ کرے تے کرے کی، باویں مہینہ بندہ کوشش کرے پڑھان لگ، سبق پڑھاندا رہو پڑھاندے رہو تے آخر تے پھر ہوئی زیرو ہے۔ تے قاری صاحب ماشاءاللہ مسکرا کے وکھا دیندے نے، مسکرانا انہاں دا بڑا کمال ہے، انہاں دے کپڑے، انہاں دی پگڑی، انہاں دی اینک، انہاں دا مسکرانا بندے نوں بس مسکرا کے بس کام پورا کر دیندے نے۔ تے اللہ اکبر۔ تے اس واسطے ہن میں تقریر تے تھوڑی بہتی کراں گا، لیکن تفصیلی پھر کدی ہوئے گی۔ ہن مینوں سمجھ نہیں آندی، کوئی کہندا اے چیز بیان کرو، کوئی چیز کہندا اے چیز بیان کرو۔ تے سعودی عرب تو بلال ہو رہی، حاجی بلال ہو رہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز کہتے ہیں آج ساڈے پنڈوں لوری سنان تو بغیر نہیں جانا ہے جی، وہ کہتے ہیں سعودی عرب اسی بہ کے تہاڈی لوری ضرور سننی ہے تے نال تقریر بھی سننی ہے۔ تو ہن تسی تہاڈا کی پروگرام ہے کہ میں سلام کیا 2-3 بندے بولے نے، بچے جے 2 بچے بولے نے، ایک اور بندہ بولیا ہے، باقی کوہوں دی آواز ضرور آئی ہے کہ جی میں سارے کھوہ دے وچ وڑ گئے ہیں۔ تے باقی سلام دا جو ایڈی وڈی دعا حالانکہ بچے نے تقریر کیتی ہے، انہیں سلام دے عنوان تے کیتی ہے، تے عمل ساڈا انج دا سارے بت بن کے بیٹھے ہیں جی، ذہن حاضر ہی نہیں رہندے، تے پھر کہندے نے جناب جی پتہ نہیں کی کہہ گیا مولوی صاحب، پتہ نہیں یہ پہلے مولویاں دا ہی پتہ نہیں کی کہہ گئے نے، تے ہن آخر تے ستے پے ہو، تے ہن میرا کی پتہ لگنا ہے کہ میں کی کہہ گیا ہیں؟ یہ دا بہتر طریقہ تے ہے کہ بندہ کہے ہی نہ کچھ ہے جی، تے پھر جناب جے کہہ کے بھی پتہ نہیں کی کہہ گیا تے پھر اوتھے گل تے فائدہ نہیں نہ۔ ادھر ویکھو، میں ایڈی وڈی دعا دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، اس دعا دے بارے اتنا بڑا اتنی اہمیت بیان کیتی ہے کہ اس دعا دے جملیاں نو ایک پلڑے اندر ڈال دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر آمنہ دلال نو کڈ کے سارا جہان ہی داخل کر دیتا جائے، لیکن آقا دے ہونٹاں چو نکلے ہوئے اے جملے انہاں دا وزن بھاری ہو جائے گا۔ وہ جملے کیڑے نے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اے چھڑ دیو، تسی بھی چھڑ دیو، اے دیوار تو 2-2 فٹ اگے ہو جو، تے جیڑا بابا بزرگ ہے کوئی بیمار ہے او پاویں لیٹ جائے، کیوں جی وہ دا مسجد آنا ہی بہت بڑی سعادت دی بات ہے جی۔ دیوار دے نال بیٹا دیوار تو 2 فٹ اگے ہونا، 2 فٹ
دو سوتر نہیں، یہ تو پھر کھچ لے گی، یہ تو فٹاں تو دیوار کھچ لیندی ہے مسجد دی. ہر مسجد دی دیوار اندر پتہ نہیں مقناطیس فٹ کر دینے. ہے جی سمجھ نہیں آتی پی انج کھچ لیندی ہے، یا پھر ہے ہی کوئی کشش ہی ہے جی جناب لکاں چی کچھ نہیں رہا، لک ہی اصل و دورے ہو گیا ہے جی. لکاں تے رہ لکاں تو ڈالڈے دی پیداوار ہے جی. آندے سفراں نے تے سانو تھکانا، تسی حیران ہو گے. مغرب تو پہلے اسی چلے ہاں تھوڑی دیر، مغرب تو بعد ساڈا بیان رات قلعہ دیدار سنگھ، اور اس تو بعد ہے جی وزیر آباد دے نال سودرا ہے تلواڑا، اتھے خطاب کیتا. صبح اذانہ دے ٹائم گھر پہنچے، ساری رات بیت جاندی ہے. تے اگوں انج ہوندا ہے ہر روز وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. جویں اج وعدہ وفا ہوندا پیا نا قاری طاہر صاحب ہوراں دا ہے جی، اسی طرح ہر روز وعدہ وفا ہوندا ہے. سبحان اللہ. نیک ہستیاں سانو ہر روز ملدیاں نے. اس واسطے میں عرض کر رہا جناب توجہ فرمانا، قائم دائم ہو کے بیٹھنا کہ کوئی بچہ کوئی جوان ہے جی کوئی صحت مند بندہ ہے جی دیوار نہ لگیا نظر نہ آوے. پتر اگے ہو جا بیٹا، تیرے واسطے سپیشل کرین منگانی پینی ہے. ہاں سپیشل کوئی ہاں جی اس واسطے. ہاں میرے واسطے انجی ہے جی میں گولی مار دے تو وہ شاید انی تکلیف نہ ہوئے جنی آ دیوار نہ لگن والے میرے واسطے تکلیف دا باعث بن دے نے. ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. سچی بات کہی اللہ والے. فرماندے نے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. سچی بات کہی مولانا عبدالرحمن عاجز ولیر کوٹلوی نے دریا کوزے اچ بند کیتا. فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ
علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ دی رضا او دی خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا ہے، انہوں اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ اسی سٹیج دے بندے ہیں اللہ دے فضل نال، استاداں دے چنڈے ہوئے شاگرداں اللہ دی توفیق دے نال، کدی بھی انج نہیں، اے جائز ہی نہیں کہ میں قرآن پڑھی جاواں بندے سنن واسطے تیار نہ ہون، اے قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں۔ بندہ آپ قرآن پاک پڑھدا تھک جائے نا جدوں، اس ویلے تھکیا ٹوٹیا ہویا قرآن پڑھی جاوے، جائز نہیں۔ پوچھو علماء کولوں، ہاں جی میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالوں سانو زیادہ تے نہیں نا تبلیغ اتری ہوئی کہ اسی زیادہ کرنی ہے۔ پیارے نبی دی زندگی دا معمول، میرے نبی عشاء دی نماز پڑھ کے ستے نے، کیوں جی؟ اور سونے نبی نالوں ڈیوٹی ساڈی زیادہ لگ گئی، کیوں نہیں اسی شریعت دے مطابق چل دے؟ کیوں جی؟ سانو پوری ایک تحریک چلانی چاہیے دیئے، سارے علماء کٹھیا ہو کے اس بات تے تحریک چلائی جائے کہ مغرب دی نماز تو بعد بیان شروع کرو، 2 خطیب رکھ لو، عشاء دی نماز جے 8:30 پڑھ دیو، 8:15 پڑھ دیو، 9 بجے پڑھ لو، بس جناب 9 بجے پڑھ کے جا کے سو رہو، پھر سویر دی نماز واسطے تیاری کیوں جی؟ یہ سونا ہی نہیں تو صبح دی نماز کنے پڑھنی ہے؟ تو پھر کوئی ہے ایسے واسطے بے اثر تقریراں، بے اثر واز، بے اثر جلسے، پیسے اجاڑن تو علاوہ گل کوئی نہیں، رات جاگن تو علاوہ گل کوئی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ 20 سال پہلے جڑا بندہ اگر جھوٹ بولدا ہے تے بولی جاندا ہے، کیوں جی؟ واز بھی سنی جاندا ہے، نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، فراڈ کردا ہے تے کیتی جاندا ہے، کیوں جی؟ حج بھی کری جاندا ہے، نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، واز بھی سنی جاندا ہے، مولوی واز سنائی بھی جاندا ہے، لیکن عملی طور تے اندر کوئی بات تبدیلی والی گل ہی نہیں، صرف اس تو کہ اسی شرع دے خلاف چل رہے ہیں۔ بہت بڑا اجلاس ڈی جی خان اندر ہویا سی، شیخ الحدیثاں نے میرے اس مشورے تے خطاب کیتے سن کہ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی درست کہہ رہے نے، اے راتاں دے جلسے شرعن جائز نہیں۔ اتھے علماء نے خطاب کیتے، انہوں نے کہا تبدیلی آنی چاہیے دی، لیکن اے ویکھ لو آوے دا او گل اتھے دی اتھے ہی رہ گئی، جتے خطاب کیتے اتھے ہی رہ گئے، کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں۔ یعنی نظم ساڈا صفر تو تھلے، تنظیم جڑی ہوتی ہے نا جماعتی سلسلہ، جماعتی تنظیم، نظم، وہ بالکل ہی 0 تو تھلے ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ منن واسطے، ہر کوئی آپ ہی بادشاہ ہے، آپ ہی امیر ہے، آپ ہی غریب ہے، آپ ہی چودھری ہے، آپ ہی سارا ہے جی، جج بھی آپ ہے، وکیل بھی آپ ہے، کیوں جی؟ سارا کچھ آپ ہی ہر کوئی بنیا پھردا ہے، تے ایتھے کسے دی کی مننی جانی ہے؟ شریعت بیچاری ویکھدی رہندی ہے منہ کے، شریعت ہے کتھے؟ ہے جی کیڑے کیڑے بندے چ شریعت ہے؟ اس واسطے محترم آج تو بعد شاید میری گل تواڈے پنڈ اندر، کیونکہ بندے بڑے دانے تے بڑے سیانے بیٹھے ہو، اگوں تو شاید سمجھ آ جاوے، کیوں جی؟ انشاءاللہ آج تے چلو گال پیا ڈھول وجان والی گل آج بجا جائیے، اس تو بعد پھر انشاءاللہ اگوں تو جے اسی طرح ہوئے گا تے میں انشاءاللہ وعدہ کرنا پنڈ والے نال میں آواں گا ضرور، میرے دتے ہوئے ٹائم دے مطابق مینوں میک نہ ملے، میں بغیر تقریر کرن تو انشاءاللہ اتھوں جاواں گا۔ اللہ دی مہربانی نال تسی اللہ تہاڈی زندگی کرے، ہے جی وہ وقت آوے ہی نہ، کیوں جی؟ تسی اپنا وعدہ نبھا لو تے پھر انشاءاللہ میرا بیان بھی سن لیا، جے ہن ماڑی جی ونگی چکاؤ تے بس چل جا۔ اس واسطے وہ خطبہ مختصر پڑھیا، سن لو ذرا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا درود و سلام امام الانبیاء آمنہ دلال عرب دے در یتیم حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو ادھر ویکھیا جے بغیر تمہید دو بیان شروع ہوندا ہے تھوڑے جے منٹاں بعد میں دعا کر دیاں گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال جی میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد دل ٹھر جا سارے کہو زور نال کہو صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو یعلا حدیث دی کتاب صحیح سند نال دے اندر میرے نبی دا فرمان موجود ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی مختصر جہا خطبہ ان الحمدللہ ایویں میں دو جملیاں دا خطبہ پڑھیا ہے اما بعد دا کی مطلب اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی نے 2 گھنٹیاں دا خطاب نہیں فرمایا 2 منٹاں دا بھی نہیں میرے نبی نے 2 جملیاں دا خطاب فرمایا چند سیکنڈ ہون گے آقا فرما دے صحابیو 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم اے دے بعد میرے نبی دی آواز مبارک نہیں آ رہی حضرت خاموش ہو گئے میرے نبی دے صحابہ سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا میرے نبی دیاں تو آنکھاں چو چھم چھم آنسو ٹھلک رہے نے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی اتنا زیادہ روئے میرے نبی ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں باز کرنے آتے کھڑے ہو گئے ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دی تھی میرے نبی دے صحابہ کمب گئے آقا فرما دینے صحابیو بھلا جان دے ہو کا دی آواز ہے صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کی مطلب اللہ جڑا عالم الغیبی جڑا علیم بذات صدور سینیاں دے بھید جانن والا علم غیب رکھن والا اللہ ہے او جان دائے یا تے بگی پھر سونے ہاں تو آڈے تے اتر دیئے وہی دے ذریعے تو ہانو علم ہوئے گا کس چیز دی آواز ہے میرے نبی نے فرمایا نعم جی ہاں آسمانہ تو میرے تے وہی نادل ہوئی ہے ایک اللہ کریم نے آسمانہ دے ارض و سما دے مالک نے ایویں جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا آج تو 70 سال قبل پتھر سٹیا گیا اے پوری رفتار دے نال جہنم دی تے بنے سفر کردہ رہا 70 سالاں بعد ہون جا کے جہنم دی تے اندر گر آئے ایو دے گرنے دی آواز ہے صحابہ دے اندر کوہرامی مچ گیا ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں میرے نبی دے صحابہ اتنا زیادہ رو رہے نے ایک مارڈو جے جسم والا کمزورڑا غریبڑا جا صحابی اتنا زیادہ روندہ ہے او دا رونا ہو دے تو تھامے ہی نہیں جا رہا ایویں او دی چیخ نکل دیئے تے کہندہ انی اخاف اللہ کہندہ میں اپنے اللہ کو لو ڈر گیا ایک کوئی وظیفہ اپنی زبان تے جاری کیتے ہوئے روندیاں جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پہندہ ہے یہ تے منجی نال منجی بندہ چلا گیا منجی تو اٹھن جو گاوی نہ رہا میرے نبی نے کئی روز نماز تے جو نہ ویکھیا اللہ دے نبی ایک دن نماز تو فارغ ہوئے صحابہ وال رخ انور کر کے بہ گئے آقا فرما دینے صحابیوں او جڑا میرا مارڑو جا غریبڑا جا صحابی جہنم دی آگ دا ذکر سن کے سب تو زیادہ روندہ سی اس دن دے بعد نظر نہیں آیا انہوں کی بنی صحابہ کہتے ہیں سونیاں پتہ کرنے دے بعد دس سکنے
اللہ دے نبی فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ. صحابہ گئے اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے بھائی صحابی دے گھر اندر داخل ہوئے. ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا, ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے, منجی نال منجی بنیا پیا ہے, اے دے جسم تے گوشت ختم ہو گیا, چہرے دی ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے, اور جناب دیاں ہڈیاں دے نال دی چمڑی خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے. میرے نبی دے صحابہ تے روئی پہ. اللہ دے نبی نو آ کے دسیا سونے نبی دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے نے. میرے نبی بھی اپنے نوکر دے گھر, صحابہ میرے نبی دے نوکر, بولو بولو, صحابہ میرے نبی دے نوکر تے میں تسی اسی صحابہ دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکر بھی نوکراں دے بھی نوکر. صحابہ میرے نبی اپنے غلام دے گھر, اپنے نوکر دے گھر, اپنے صحابی تے خدمت خادم دے گھر میرے نبی اجازت لے کے پردہ کروا کے داخل ہوئے. سمجھ آ گئی نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا واقعہ یہ دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں او پیاریا اے بیماری رب کو منگ کر کے تے نہیں لے لئی. کہندے نے سونیا گل تے کچھ ایویں طرح دی. جدوں میں جہنم دی اگ دا ذکر سنیا میں آکھیا میں تے مارڑو جا بندہ, غریبڑا جا بندہ. سونیا میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی, جہنم دی آگ بخاری شریف دی حدیث دے مطابق دنیا دی آگ نالوں کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی. او میں کیویں برداشت کرانگا. میرے نبی جی میں دعا کر بیٹھا, میں کہا اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے, جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرمائی. میرے نبی فرما دینے ہو پیارے مٹھڑے صحابی اے دعا اللہ کولوں کیوں نہیں مانگ لئی, کیوں جو کون ہے جڑا اللہ دے عذاباں نو سہنے دی طاقت رکھے. اے دعا کر لینی سی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا. میرے نبی نے فرمایا میری جامع دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار. اللہ ساڑی دنیا بھی چنگی بنا, آخرت بھی چنگی بنا, جہنم دی اگ دے عذاب کو لو محفوظ فرما. یہ دعا سنیا کیوں نہیں کر لئی. ادھر ویکھ دیاں چلا جانا میرے پیارے ویر. میں قرآن پاک دے حوالے نال جناب نو ایک پیاری جی مثال دے کے بعد سمجھاواں. ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے, رشتے دار تھک گئے, تیماردار آ گئے, تباہ پرسیاں کرنے والے آپ اپنے گھراں جا کے سو گئے نے. رات ادھی راتوں ڈھل گئی ہے, ترے ستوندی ہے, تکلیف پریشان کر دیے. سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دیندا ہے, کہندا امی ترے لگی ہوئی ہے کہ پانی پلا دیو. ماں تے کئیاں راتاں تو اکھاں چ پہرا دے کے گزار کئیاں راتاں تو جاگ دی پئی ہے. کہندے انہاں نیندر تے سوڑی تے بھی آ جاندی ہے. ماں نو گھلاٹ آیا, نیند دی آغوش اندر چلی گئی, بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا. کوئی پتہ نہیں کون کی آکھرے ہے, آواز نہیں آندی. امی نو نیندر آ گئی ہے, بہن نو آواز دیندا ہے, بہن ہی سو گئی ہے. اپنے ویرے نو آواز ماردا, ویر ہی ستا ہویا ہے. مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے, کہندا ہے بابا کدھر چلے گئے ہو, مینوں کوئی پانی پلا دیو. بابا دی آواز دی پہنچ تو پہلے ہی دور ستا ہویا, آواز نہیں آندی. یہ دا مطلب ہے ابے نو بھی نیندر آ گئی ہے. آخر کار تھک ہار کر کے آسمان بنے منہ کر لیندا ہے, کہندا یا اللہ. فوراً
آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ، میرے بندے میں تے حاضر ہی حاضر ہاں، میرے بارے پوچھنا ہے، عرشاں والیا تم ہی سو گئے ہیں کہ جاگنا ہے؟ آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سون تے سون نہ رہا میرے بندے مینوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی۔ ایتھے اللہ دے قرآن نے ایک منظر پیش کیتا ہے، اچانک منظر پیش ہویا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، گھوڑو بول گیا، ساتھ چھاتی اندر رک گیا، آوازاں دیا نے قیل من راق، سدو کسے دم درود والے نو بلاؤ، ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ، ادھروں آوازاں دیا نے ہن دما دروداں والے دے دما دروداں چتر ختم ہو گئے نے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ہن تے فراق والیاں جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک اور اچانک منظر پیدا ہویا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی، پنڈلی پنڈلی تے چڑھ جاندی ہے، لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پھڑیا پیا ہے۔ ایتھے کلا نے ماں دا بھی کلیجہ بنایا ہے، جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بول دینے، ماں کہندی اللہ اللہ اکبر اللہ، میں جلی کلی ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڑی، چار اوڑا سن ویچ کے بیماری تے لا دیتیاں، دکان وک گئی، مکان وک گیا، کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنیاں، مزدوریاں کر کے بچیاں دا پیٹ پال دے پھرنیاں، اللہ کچھ نہیں میرے پلے، خالی جھولی اڈ کے گندی اللہ اے دی تھائیں مینوں بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے۔ کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا، ہر کوئی اپنی واری بھگت کر کے جا رہے ہیں۔ ادھروں جناب اچانک ایک آواز آندی ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے۔ یہ مطلب مل کے واپس آ جائے گا؟ نہیں فوت ہو گیا تھا، یہ مطلب ہے جناب۔ ویرے نہیں آکھ دے کہ 2 4 10 دنوں بعد مہینے بعد قبری چھاڑاواں گے، ہر کوئی کہندا جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو، کوئی کفن لین واسطے دوڑیا، کوئی قبر دی تیاری واسطے دوڑیا، کئیاں نے بچیاں نو دوڑایا بچے ہو بیری دے پتر لے کر کے آؤ، پانی گرم کر کیتا جا رہا ہے میت نو نہلانے واسطے۔ ادھروں کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے، ملکاں در ملک کالاں کھڑک گئیاں، آ جاؤ سونے دا خریدار فرما لو۔ ایویں جناب نہلانے واسطے پٹے تے لٹایا گیا ہے، اگر تیرا جسم اکڑ گیا ہے کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے جان گے۔ میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دیتیاں جان گیاں، اگر سونے چاندی دے کنگن نے کتیریاں کینچیاں نال کٹ لے جان گے، میت نو ضرب نہ لگ جائے رگڑ نہ لگ جائے، پولے پولے نرم نرم ہتھاں دے نال تینوں نہلایا جا رہے، بڑے لاڈ نال بڑیاں نرمیاں نال نہلانے دے بعد انسلے کپڑے لا نہ تے بکرما نہ کالرا نہ کوئی ڈیزائن گے، بس جناب میں تے دا ترجمہ کراں اپنی زبان اندر، تھبا سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا۔
اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے، خالی ہاتھ آواز دیندے نے، او ویرو یہ سرائے دگر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں۔ لکھاں دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری، ملتان دا شہر ہے، فالج دا حملہ ہویا، زبان تے اٹیک کر گیا، فالج بند ہو گئی، نہیں چل دی پئی۔ کسی نے سرہانے کھڑے ہو کے آکھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان نہیں، انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہوندی نہیں۔ الغرض ایویں ہن جناب نہلانے کفنانے دے بعد چار پائی اٹھا لے جاندی ہے، کوئی نہیں کہندا ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب تشریف لے آ رہے نے، میاں صاحب آ رہے نے، حاجی ہوری تشریف لے آ رہے نے، کدی کسی نے نہیں آکھیا قاری صاحب علامہ صاحب آ رہے نے، نا نا نا، ہر کوئی کہندا ہے میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، چار پائی آ رہی، کھٹڑی آ رہی، تیرے نام بدل گئے نا۔ بندہ فوت ہویا تے میت، بندہ جدو فوت ہو گیا کی بن گئی؟ ہے جی میت، اسی کہنے ہیں میت پئی ہوئی ہے، کیوں جی لاش پئی ہوئی ہے، میت پئی ہوئی ہے۔ ساڑی پنجابی زبان اندر لفظ میت مؤنث ہے، اردو ہے جی، اور جبکہ عربی زبان دے اندر لفظ میت اے مذکر جے مذکر، اے گال یاد رکھو، اے جڑیاں اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی واعف عنہ، اے جڑیاں ضمیراں پڑھنے آنا ہو دیاں، اے مذکر واسطے بولیاں جاندیاں نے۔ سونے ہاں جدو فوت ہو گیا بندہ تامی میت، عورت فوت ہوئی تے تامی، تے پھر ہاں دیاں ضمیراں دا تکلف کرن دی کی لوڑے؟ ایک چاندیا جاندیا مسئلہ بھی یاد کرو نا، ہاں مؤنث واسطے ہاں دی ضمیر دا سارا لین دی لوڑ کی ہے جدو ہے جو میت، تے میت واسطے جنازہ ہے، نہ مرد دے تے نہ عورت ہے۔ فوت ہو گیا بندہ تے میت، عورت فوت ہو گئی تے کی بن گئی؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ تے علماء تو پوچھے آجے، قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی ساڑھے کول واز کرن واسطے آئے، انہوں نے دسے ہے کہ ہو دی ضمیر جمع واسطے بھی استعمال ہوندی ہے۔ او یار ہو دی ضمیر بولے گا میرے دادا پردادا پچھے صدیاں گزر جان پچھے، کیوں جی نیک لوگاں دیاں تو اڈے ساریاں دے سارے مومنہ واسطے دعا ہو جائے تے کوئی اعتراض ہے؟ تے پھر ہو دی ضمیر کیوں نہیں بول دے؟ جنازے چ ہو دیاں ضمیراں نال جنازہ پڑھانا چاہیے ہے، پاویں عورت دا ہے تے پاویں مرد دا ہے، میت ہو گئی، میت دا جنازہ اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اے ضمیراں پڑھ کے جنازہ پڑھانا چاہیے سونے ہاں۔ گل سمجھ تیرے نام ہی بدل گئے، ہن نہ علامہ صاحب نہ چودھری صاحب، کیوں جی نہ حاجی صاحب نہ علامہ مولانا صاحب قاری صاحب، نہیں بلکہ میت دا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ جنازگاہ دے اندر رکھیا گیا ہے۔ کئی میرے ویر لمیاں لمیاں دعاواں کر دے رہندے نے، کئیاں نے منٹ ایک نہیں لایا، جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑیا۔ اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازے دے اندر لمیاں لمیاں دعاواں کیتیاں جان، آج ویلا اے ہو جے لوگاں نال اپنی دنیا والی زندگی اندر تعلق جوڑ، کیوں جو کل نو انج نہ آکھیں کہ میرے نال جھٹکا ہو گیا، آج ہی اپنا تعلق قائم کرنا ہوئے گا، ورنہ جنہ لوگاں نال تعلق ہوئے گا انہاں دے مرن تو بعد تھکے چڑھنا ہے، مرن تو بعد تے قبضہ پکا ہو جاندہ ہے۔ کیوں جی پہلے تے کوئی روٹی دانا کسے غریب نو پوچھے نہ پوچھے، مر جائے تے ساڈا ہے ساڈا ہے، ہر کوئی اپنا او دیتے اپنا تسلط جمانے دی کوشش کردا ہے۔ الغلط سونیا جنازہ جویں نصیب لکھیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، اللہ اکبر، جنازہ نصیب جو اپنا ہویا۔ ہن میرا خیال ہے قاری صاحب تاں نہیں آئے کہ شاید قاری صاحب اور لبن بھی نہ ہونا ہے جی، تاں نہیں آئے کہ اے جناب قاری صاحب اور رانے تے سانو اسی مرضیاں آڑے ہیں، اسی جو مرضی کریے تے قاری صاحب کون ہون سمجھان آڑے ہیں جی، پتہ نہیں اے وجہ بن گئی، کیوں جی اے وجہ بنی
اللہ اکبر اللہ اللہ. جی میرے پیارے ویر برکیف جویں دل کرے کسے دا کرے لیکن اللہ دے فضل نال صحیح بات سچی بات انشاءاللہ کر دے ہی رہاں گے. سچی بات کرنی چاہی دیئے. قاری صاحب اگر کسے کام گیا سن فوراں آنا چاہی دا سی. کیوں جی مہمان نو بلا کے میرے کول جو تسی آو محمد الیاس میں سچی دس تے میں پرا نو منہ ہی کر لواں اٹھ کے جاواں نا منہ ہی پرا نو کر لواں تے تسی کوئی مینو بندہ سمجھو گے. مولوی تے مولوی رہا تسی کہو گے اے انسان ہے جے کول اسی آیا تے بندہ منگا کے تے آپ جو گم ہو جاوے یار کوئی منٹ 2 منٹ ہو گئے ان تے تقریر میری مکن والی ہے تے قاری صاحب کوئی نہیں طاہر صاحب طاہر مطاہر صاحب نظر نہیں آ رہے. ویکھ لو اسی گل کرنی کھول کے دل وچ گل رکھنی یہ منافق بندے دا کام ہے. کیوں جی جیڑی گل کسے نو سمجھا اسی سمجھا دے ہی تے نہیں حال تے منڈا منڈا کرنا شروع کر دینے ہیں. اس واسطے تا آبے دابا بگڑے ہے اسی گل نہیں کر دے. ٹھیک ہے نا بھائی. ادھر ویکھنا ذرا میں جو عرض کر رہا تھا میرے ویر اللہ اکبر ایویں جناب جنازہ پڑھایا گیا جویں جدا نصیب لکھیا ہویا. جنازہ پڑھایا گیا نا ہے جی قبر اندر اتاریا جا رہے ہیں. قبر اندر اتارنے والے اجے باہر نہیں نکل دے لوگ مٹی پان لگ جاندے نے. کدی کسے نے نہیں آکھیا ہو میں تے اپنے ویر نو ہونے گھنے نہلا کر کے لے آیا تسی مٹی پان لگ گئے جے. میت بھی کہندی ہے زبان حال نال پکار کے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں. ہر کوئی کہندہ مٹی پاؤ مٹی پان دا ثواب ملدا جے. قبر برابر کر دیتی گئی ہے. ویر کنی نہیں لگ جاندے حال حوال نہیں بناندے. ویریا کدی آکھیا ویر کیڑی جمعرات نو آئیں گا کدوں پھیرا پائیں گا کدی کیا ہے جی پھر ہے جی میں رسیاں طرح پرنو منہ کر کے ٹر پیندے نے. کسی نے پھر نقشہ کھچ کے رکھے آئے مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام. پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ہونا کی اسی ویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ادھر ویکھنا ایک مسافر ہے کسے دا بھائی ہے کسے دا بیٹا ہے کسے دا باپ ہے. نظر مارو تے صحیح نا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. استاد جی یاد آ جاندے نے اللہ میرے خطیب شیعہ تے لکھاں تے کروڑاں تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرما. اللہ اکبر اللہ. امی 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 عائشہ دی عظمت بیان کر دیا اللہ کول چلے گئے. جان دیو 17 رمضان المبارک نو امی عائشہ دی وفات دا دن تے 17 رمضان المبارک نو ساری زندگی امی 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 عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کرنے والے بھی ماں دے قدمہ چ جا سکتے. اللہ اکبر اللہ. اور روز روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جے جام دیاں صدیاں بعد پیدا ہوتے نے قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا و یورپ. سبحان اللہ. اللہ میرے استادانو کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. ہے جی میں نو تے او ذہنے چاہ جاندے نے ہر کوئی اپنا اپنا ذہنے چ کرے نا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا گئے جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا
کاروانے ذہانت شرافت لٹا، زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، دیوار و در رو دیے، بیر و بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سارے دوستاں دی محنت کاوش قبول و منظور فرمائے، اللہ اپنی رضا رحمت نال میرے ویریاں دا دوستاں دا بیٹھنا، کیوں جی اسی نباز حکیم ہوئے کہ نہ، کیوں جی نباز حکیم ہوئے نا اسی، کیونکہ ساتھیاں دی سستی چہرے تو پتہ چل گیا کہ ساتھی مطلب مزید کارڈ کڈن دے قابل نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا دن ایک دن سنا کے ہی جانا ہے۔ او مولوی صاحب ساڑھے ہوندے سن، مولانا عبداللہ بورے والے بابا تبلیغ، ایتھے ماموں کانجن جلسہ پیا ہوئے، میں بھی پیچھے سٹیج تے بیٹھا، ایک مولوی نو لا دیتا، او دا نا نہیں لیندے، مولوی نو لاتا، مولوی ہٹے ہی نہ، 15 منٹ ٹائم ملیا تے ادھا پونا گھنٹہ گزر گیا، ہٹے ہی نہ۔ بابا جی پیچھے بیٹھے کہندے نے کیسٹ مکو تے مولوی جان چھڈو، جی کیسٹ یزدانی صاحب دیوں نے یاد کیتی ہوئی سی پوری دی پوری، کہندے نے کیسٹ مکو تے جان چھٹو۔ اچھا تے پھر بھی نام نو سمجھ آئی، کہندے نے اے بجلی دی تار ننگی کر کے دے پیر نال لاؤ، جی پھر مولوی ہٹے گا۔ انہوں کادا باز ہویا جی، انجی باز بندیاں نو انجی آقا تھکا دینا ہے، بالکل چور کر دینا ہے، وہ تے بعد نہیں، ٹھیک ہے لیٹ کرنا نہ کرنا ہے تو اڈا کام سی، ہے جی تو اڈے انتظامیہ کر گئے، لیٹ ہو گئے۔ اگر بجلی دا کو مسئلہ بن گیا سی تے پھر چھوٹیاں تقریرہ بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی تقریر ہوئی نہیں، کیوں جی چھوٹی تقریر ہو گئی نا، اللہ ہو سکتی ہیں تقریرہ، ہے جی باقی کو نہیں چھوٹیاں ہو سکتی ہیں سن، یہ ہون بھی جلسہ 11:30 بجے مک سکتا سی اگر لیٹ ہوئی، لیکن مکان دا پتہ ہی نہیں کسی نو، سنان دا پتہ ہے، ہر کوئی سنائی جا، ایک بندہ لگیا رہے پورے جلسے دا سر لے جاوے، بس ٹھیک ہے، دوسرے پھردے رہنا ہے۔ تے اسی دے انجنے نہیں کر دے تواڈے نال انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ کل وقت نال آئندہ تو کسے ویلے پھر کل پرسوں چوتھ اگلے سال مہینے 2 مہینے بعد اگر زندگی رہی، اگر تساں ہے جی اس طرح یاد کیتا تے اپنے ٹائم نال انشاءاللہ بات شروع کرو گے، سناؤ انشاءاللہ میری تقریر شروع کراؤ گے، اللہ دے فضل نال پھر انشاءاللہ اسی بھی رج کے سنا دیاں گے اللہ دی مہربانی نال، ہیں جی اللہ اکبر، اللہ عمل دی توفیق۔ ہن بھی پون گھنٹہ ہو گیا، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ آکھو جی 10 منٹ تقریر کر کے چلے گئے، دیکھو یہ غلطی تہاڈی، لیکن یہ باوجود میں انشاءاللہ جی اس بات نو پال کے سنبھال کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، پھر بھی پون گھنٹہ سوا گھنٹے دی بجائے 1 گھنٹہ 5-7 منٹ دی بجائے 1 گھنٹہ پورا کرن دی بجائے ہے جی جنہ چر دوستاں نے ماشاءاللہ ہے جی سنیا بات سنائیے، اللہ دی مہربانی نال ہن جا کے رات ڈل گئی، فوری طور تے جا کے آرام کرو، 3 گھنٹیاں بعد پھر اذان ہو جانی صبح دی، تے صبح دی اذان ویلے ہن سوندیاں گھنٹہ اور لگ جانا ہے، کیوں جی وڈے بابے تے شاید 2-4 اٹھ پین، باقیاں دا تے مسئلہ سب گول ہو گیا ہے جی، ایتھے تھوں پئی ہوئے گی انشاءاللہ، کوئی کسے قسم دا کسے بندے نو پتہ نہیں ہونا ہے جی کہ جلسہ سنیا کی نہیں سنیا، نماز نموز کی ہوندی ہے، اذان کی ہوندی ہے، نماز کی ہوندی ہے۔ اس واسطے سانو یار خدا دا نام نو کچھ نہ کچھ اپنے آپ نو سنبھال لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔